إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي وقال سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ 8 یا 10 دن سے جو عام طور سے امت مسلمہ کے افراد کے دلوں کی حالت ہے کہ ہر دل غم سے بھرا ہے اور مصیبتوں کے جو پہاڑ، تکلیفوں کا جو بوجھ پوری امت پر ہے، صرف ان افراد کو چھوڑ کر کہ جہاں ایمان کی جگہ نفاق نے لے لی ہے، شاید کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، جس کا تعلق، جس کا ایمانی تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل نے
پچھلے 2 ہفتوں میں غم کو محسوس نہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے ایمانی بھائیوں پر جو گزر رہی ہے، یا اگر دوسرے الفاظ میں آپ سے کہا جائے کہ اپنوں کی کرتوتیں اور اپنوں کا نفاق جو ان کو مصیبتیں جھیلنے پر مجبور کر رہا ہے، ان مصائب، ان تکالیف کا جو غم ہے وہ بڑا بھاری ہے۔ حالانکہ ایک جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام کے تمام حالات جو فی الحال چل رہے ہیں، خاص طور سے اور پچھلے 70 یا 100 سال سے آپ کہہ لیں، جب سے سلطنت عثمانیہ کا سازشاً خاتمہ کیا گیا، عام طور سے یہ تمام وہ حالات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1440 سال پہلے بتلا کر چلے گئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو فتنے بتلائے، جو آزمائشیں آئیں گی، جو جنگیں ہوں گی، جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، ان کا علاج بھی بتلایا تھا۔ افسوس بس یہی ہے کہ اس امت نے، جو اللہ کے نبی نے مرض کی دوا اور مرض کا علاج بتلایا تھا، ہم نے مجموعی طور پر وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ حیران رہیں گے کہ اس پوری دنیا میں زمین کا ایک ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان یہ کہہ سکے کہ ہاں یہاں پر اللہ کا دین غالب ہے، کیونکہ ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔ ہم اور آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے پر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، عمرہ یا حج کرتے ہیں، یہ مذہب ہے۔ اس سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ شکایت تو اصل میں اللہ کے دین کے دشمنوں کو اس بات سے ہے کہ اس زمین کے خطے پر کہیں اللہ کا وہ نظام جس کو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے وہ غالب نہ آ جائے۔ اور شاید موجودہ حالات میں چاہے اسلامی ممالک کی تعداد کتنی ہی ہو، اور چاہے اس میں وہ ملک بھی ہو کہ جہاں پر حرمین شریفین آتے ہیں، وہاں بھی اللہ کا دین غالب نہیں ہے، بلکہ جو سلسلہ آج ہم آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں کہ بیت المقدس ہے کیا، اس کا تعلق مسلمانوں سے اور اس امت سے کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس پاک سرزمین کے بارے میں کیا ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے صرف ایک جمعے میں رکھ نہیں سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، کام چل جائے گا، مگر موجودہ حالات میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کا انداز بیان اس سرزمین کے بارے میں کیا ہے کہ جس سرزمین پر اس دنیا کے 3 مذہب دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر مذہب اسلام، دوسرے نمبر پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور تیسرے نمبر پر اس دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل، دھوکے باز قوم یہودیوں کا جو دعویٰ ہے، ان کی حقائق کیا ہیں۔ پہلے آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے
کہ قرآن مجید نے اس پاک سرزمین کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بات آئے گی کہ ہمارا تعلق بحیثیت ایک امت کے سرزمین بیت المقدس اور سرزمین فلسطین سے کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اگر وہاں کی ایک بھی غم زدہ کرنے والی خبر آتی ہے تو دل تڑپ جاتے ہیں، طبیعت اور مزاج میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس امت کے بارے میں فرمایا کجسد واحد، یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اس امت کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ اگر اس کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو غم پورے جسم کو ہوتا ہے، یعنی پوری امت اس غم کو محسوس کرتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے سب سے پہلا جو بیان کیا ہے سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کے بارے میں، قرآن یوں کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ دراصل یہاں پر جو قرآن کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کے نبی کے سفر معراج کو بیان کرنا، سفر اسراء کو بیان کرنا، جو اس دنیا کے وقت کے اعتبار سے صرف چند لمحات میں پیش آیا، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور احادیث نبویہ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی دروازے سے نکل کر گئے اس سفر پر تو اس دروازے کا لاک یا کنڈی آپ کہنے وہ ہل رہی تھی، اور جب واپس آئے وہ ایسے ہی ہل رہی تھی۔ تو اس دنیا کے وقت کے اعتبار سے چند لمحات میں وہ سفر پیش آیا۔ اس آیت میں اس جگہ پر مقصد تو قرآن کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سفر معراج کو بیان کریں، مگر قرآن نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا، یوں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی راتوں رات۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات کا سفر کرنا، رات میں چلنا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے کہاں؟ مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالی بذریعے جبرائیل کے اور براق نامی جانور پر بٹھا کر اللہ کے نبی کو لے جایا گیا۔ اور براق کا نام بھی اس لیے پڑا کیونکہ براق عربی کے لفظ برق سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے بجلی، یعنی کرنٹ۔ اس جانور کے چلنے کی جو اسپیڈ تھی، جو تیزی تھی، وہ آج کل کے زمانے کی بجلی اور کرنٹ سے بھی زیادہ تھی کہ پلک جھپکتے مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ قرآن اس داستان کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ غور کرنے کی بات ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے؟ بارکنا حولہ، وہ جگہ جس کے چاروں طرف، جس کے ارد گرد، سامنے پیچھے دائیں بائیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سرزمین مقدسہ یعنی سرزمین فلسطین بیت المقدس کے بارے میں قرآن نے جہاں بھی کوئی بات کہی ہے، جہاں بھی کوئی ذکر آیا ہے، دو الفاظ ضرور ساتھ میں ذکر کیے گئے۔ یا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سرزمین مقدس ہے، یا یہ کہا گیا کہ سرزمین برکتوں والی ہے۔ جہاں بھی قرآن نے بیت المقدس کے بارے میں بات کی، ایک جگہ یوں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے یوں کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یا
قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم سرزمین مقدسہ میں یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ اور جس کے جواب میں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، اذهبا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، موسیٰ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم وہاں جانے والے نہیں ہیں۔ جہاں بھی قرآن نے فلسطین کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں بغیر برکت اور بغیر مقدس کے الفاظ کے کوئی ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ اتنی پاک سرزمین۔ سورہ انبیاء میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں بھی کیا الفاظ استعمال فرمائے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ چچا بھتیجے کی ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط نے جو ہجرت کی، کہاں؟ بارکنا فیہا، اس سرزمین کی جانب جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں بھی ذکر سرزمین فلسطین کا آیا ہے وہاں پر برکت یا مقدس ہونے کے الفاظ ضرور استعمال قرآن مجید نے کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہاں بھی برکت کے الفاظ۔ ایک جگہ سورہ انبیاء میں فرمایا تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سے بھی مراد سرزمین فلسطین ہے۔ قوم سبا کے بارے میں ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ جتنی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن نے سرزمین فلسطین یعنی بیت المقدس کے بارے میں برکت کے یا مقدس ہونے کے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔ اپنے آپ میں ایسی مقدس سرزمین جو ہزاروں انبیاء کا مدفن ہے، کہ جہاں ہزاروں انبیاء کرام نے آ کر کے زندگی گزاری ہے، ایسی مقدس سرزمین۔ اور جب ان آیات کی تشریح کو آپ پڑھیں گے یا مطالعہ کریں گے کتابوں کا، تو مفسرین اکرام نے اپنے مشاہدات بتلائے ہیں، خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ یا آپ پوچھیں اس سے کہ جس نے کبھی جو ملک شام کا یہ علاقہ ہے، اب تو سازشاً اس کو تقسیم کر دیا گیا، اردن میں، لبنان میں، ایران میں، عراق میں، فلسطین میں اور الگ الگ جگہوں پر تقسیم کر دیا گیا، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ملک شام ایک پورا یہ ملک تھا جس کا ایک علاقہ فلسطین کا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ان سے ذرا جا کر کے پوچھیں کہ برکت کے معنی کیا ہیں۔ بیان کرنے والے یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ایسے باغات کے پھل دنیا میں اتنے ذائقے دار کہیں پیدا ہی نہیں ہوتے، اتنا ذائقے دار زیتون دنیا میں کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو سبزیاں وہاں کی زمین میں اگتی ہیں ان کا ذائقہ ایسا ہے کہ دنیا میں آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو برکت وہاں پر رکھی ہے اور اللہ کی جانب سے جو رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، طوبی للشام، 3 مرتبہ یہ الفاظ استعمال فرمائے، طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسی خوشخبری؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے بہت سے مورخین اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ انتظام کیا گیا ہے قیامت تک کہ اس سرزمین کے ایک علاقے کی حفاظت اللہ کے فرشتے ہمیشہ کریں گے۔ اور نہ جانے کتنی احادیث ہیں
یہ تو وہ چیزیں تھیں قرآن کریم کے انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس سرزمین یہ کتنی برکتوں والی ہے، کتنی رحمتوں والی ہے۔ جتنے انبیاء یہاں پر آئے اور اگر کسی کا تذکرہ آیا بھی تو قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کی ہجرت برکتوں والی زمین کی جانب کروائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور عوام کے سامنے یہ چیز رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا تعلق بحیثیت امت کے اس سرزمین سے کیا ہے، ہمارا دل کیوں تڑپتا ہے وہاں کے مصائب پر، وہاں کی تکالیف پر۔ سب سے پہلی چیز تو وہ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کا سفر کروایا گیا، آپ کا پہلا پڑاؤ، آپ کی پہلی منزل مسجد اقصی تھی۔ پہلا پڑاؤ آپ کا وہاں پر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانور براق کو وہاں باندھ دیا گیا ایک پتھر سے، جس پتھر کی جگہ پر آپ کو پیلا پیلا گنبد نظر آتا ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ پر وہ حضرت عمر کے دور کے بعد تعمیر کیا گیا ہے قبۃ الصخرہ، کہ اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس جانور براق پر تشریف لے کر آئے تھے اس کی رسی کو جبرائیل امین نے وہیں باندھا تھا، جہاں پر وہ پیلے کلر کا گنبد بنایا گیا ہے اور وہ کی نشانی ہے، اور جہاں حضرت عمر نے نماز بھی پڑھی، بعد میں مسجد بنا دی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر آئے اور آنے کے بعد معراج کے سفر پر جانے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار، اور آج کے بعد جو اس مسجد اس علاقے پر جو حق ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوگا، کیونکہ دنیا میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام کے بڑے سید الاولین والآخرین سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جب آپ نے وہاں آگے بڑھ کر تمام انبیاء کرام کو نماز ادا کروائی ہے۔ ایک تعلق تو مسلمانوں کا یہ ہے اس سرزمین سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد معراج کے سفر پر گئے اور آتے ہوئے واپسی میں 5 وقت نماز کا تحفہ ملا، اور آئے بھی تو وہیں سے واپس آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تعلق تو مسلمانوں کا یہ ہے، اور اگر بالفرض حالات کسی ایسی جانب کروٹ لیں یا حالات ایسے نازک بن جائیں کہ آنے والے ماحول میں مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے، تو مسئلہ ایک عمارت کا نہیں ہے، مسئلہ دکھائی دینے والے پیلے گنبد کا نہیں ہے، اور یہ ماننا پڑے گا، یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ حالات جو احادیث نبویہ میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، جو اشارات دیے ہیں، ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے، حالات اور بگڑیں گے۔ جس جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے 1440 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ الملحمۃ العظمیٰ وہ ہو کر رہے گی، جس میں انسانوں کا خون پانی سے زیادہ بہایا جائے گا، اور جس کا ایک نقشہ یا یوں کہہ لیں کہ صرف ایک منظر آپ نے 4 دن پہلے دیکھا کہ وہ معصوم جو ہسپتال میں علاج کے لیے ایڈمٹ کیے گئے تھے، جہاں صرف عورتیں تھیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، جہاں 8-9 مہینے اور 10 دن کے بچے بھی تھے، جہاں بچوں کی ڈیلیوریاں بھی ہو رہی تھیں، بچے پیدا بھی ہو رہے تھے، یہ کیا ہے؟
کہ وہاں پر ایک انسان کا جسم صحیح سالم نہیں ملا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرمایا، یہ ہو کر رہیں گی۔ بہرحال پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کیا، اور دوسرا تعلق مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب اس پر حق آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حق دے دیا گیا، تو اب اس کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہیں۔ ارض فلسطین، یا آپ سے آسان زبان میں کہوں مسجد اقصی کی سرزمین، کوئی دسترخوان پر سجا کر حضرت عمر بن خطاب کو نہیں دی گئی تھی۔ کبھی میں اور آپ سمجھ لیں کہ نہیں ایسے ہی سجا کر دے دیا گیا، آئیے لیجیے لے جائیے، نہیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ تبھی تو ان قربانیوں کے نتیجے میں وہاں کے پوپ نے آ کر اللہ کے نبی کے خلیفہ کے ہاتھ میں چابیاں دی تھیں۔ اگر کسی کو وہ تاریخ یاد ہو کہ جب حضرت عمر مدینہ منورہ سے چلے، ایک جانور آقا بھی ہے غلام بھی ہے، اور دنیا نے پہلی بار وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر جانور کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے۔ غلام نے منع کیا، امیر المومنین ایسا نہ کریں، فرمایا تمہارا بھی تو کچھ حق ہے، تم انسان ہو، تمہارا بھی حق ہے، جتنی دور میں بیٹھ کر چلا تم نے نکیل پکڑی، اتنی دور تم بیٹھو میں نکیل پکڑوں گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر کے ہاتھ میں چابیاں دی گئیں۔ یہ تو آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ رکھی جائے گی کہ جب یہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں ایک معاہدے کے تحت فلسطین آ گیا اور بیت المقدس آ گیا، تو وہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر خلیفہ عبد الملک نے کروائی، اور مسجد اقصی کی وہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات کے بگڑنے کی بنیاد پر پوری عیسائی دنیا نے یکدم یلغار کی ہے، اور ایک دو نہیں 50,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ سن 1100 عیسوی کی یہ باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، کہ انہوں نے جب اس کو واپس لیا کہ پورا یورپ ایک جانب ہے، صرف وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، صرف اکیلا اللہ کا بندہ ہے، یہ چیزیں ہمیں اس لیے نہیں معلوم اور ان چیزوں سے ہمارے نوجوان اس لیے واقف نہیں ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس ٹائم ہے دوسری چیزوں کو جاننے کا، اپنی تاریخ کو جاننے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے بارے میں ہماری قوم کچھ نہیں جانتی کہ ہمارے لوگ کیسے تھے اور یہ ملک ہمیں کیسے ملا ہے اور یہ سرزمین ہماری کیوں ہے، ہمارا تعلق کیوں ہے اس سے۔ حالات ان لوگوں نے اتنے بگاڑ دیے تھے سن 1100 عیسوی میں، آپ تاریخ پر اٹھائیں کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے قبلہ اول نکل گیا اور پوری عیسائی دنیا نے اس پر قبضہ کر لیا، تو مسلمان اور اسلامی قانون یہ ہے کہ کسی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت عمر جب بیت المقدس میں پہلی مرتبہ آئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، تاریخ کے الفاظ شاہد ہیں، اللہ کے وہ اس موقع پر پوپ نے یوں کہا تھا آپ یہیں چرچ میں نماز پڑھ لیں، مگر آپ نے نہیں پڑھی اور اس کے بعد باہر جا کر کے نماز پڑھی۔ مقصد یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو مسلمان جذبات میں آ کر اس کو منہدم کر دیں، اس کو مسمار کر دیں۔ کیوں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو فتح بھی کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کسی کی عبادت گاہ کو ہاتھ لگانے کا، جینے کا حق سب کو ہے، ہر ایک کے پاس یہ آپشن ہے وہ کسی مذہب پر بھی عمل کرے، کیونکہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں منواتا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو یہ نہیں کہا جاتا مانو ورنہ ہم ماریں گے، کسی کو نہیں کہا گیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر اٹھا کر دیکھیں، وہ خطبہ اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ملک ایران کے بادشاہ کی خدمت میں ان کو بھیجا اور یہ کہا کہ ان کو بتلاؤ جا کر ہم ایران کو فتح کرنے کیوں آئے ہیں،
تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہماری حکومت قبول کرو، اسلام نہیں کہا، اور یہ کہا تھا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم نے جن لوگوں کو غلام بنایا ہے ہم ان لوگوں کو تمہاری غلامی سے اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، تاکہ دنیا میں تمہارے ظلم کا خاتمہ ہو۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زبردستی کی باتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کوششوں سے قبلہ اول کو دوبارہ حاصل کیا تو تاریخ شاہد ایک جان بھی نہیں گئی، ایک جان بھی نہیں گئی، تمام کو معاف کر دیا گیا، تمام کو معاف کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا جو شہر بیت المقدس میں رہنا چاہے وہ رہے، عام اجازت ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں ابھی چند سال پہلے 1100 سلطان صلاح الدین ایوبی سے چند سال پہلے جب ان عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، تاریخ بتلاتی ہے کہ معصوم عورتوں کو نہیں چھوڑا گیا تھا، معصوم بوڑھوں کو نہیں چھوڑا گیا تھا۔ یہ قربانیوں کی چند جھلکیاں ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں نے قبلہ اول کو حاصل کیا، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ 1400 سال کا ہے، کہ جو لوگ آج کے زمانے میں یہ حق جتلا رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ہے، اور دنیا آج کل تو کھل کر ظلم کا ساتھ دے رہی ہے، کھل کر ہر ظالم ملک کا حکمران وہاں جا کر کہتا ہے کہ نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ، کھل کر کہا جا رہا ہے۔ خوب یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں، آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں۔ جو 15 یا 20 دن کے اندر ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں رکا تو ایسا بھی ہوگا آنے والے زمانے میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کی تباہی بڑی قریب ہے، اور اس امت کی تباہی بڑی قریب۔ وہ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں اس دنیا میں قیامت آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، اور وہ جو آخر زمانے میں اسلامی حکومت آئے گی اللہ کے خاص نظام کے تحت، وہ یہ نہ سوچیں میں اور آپ کہ کسی ایک خاص ملک کے لیے ہوگی، نہ کسی ایک خاص علاقے کے لیے ہوگی، نہیں، اور پوری دنیا کی صرف ایک حکومت ہوگی، ایک دارالخلافہ۔ ان حالات کو لانے کے لیے اور وہ ان حالات کے وجود میں آنے سے پہلے یہ حالات ہو کر رہیں گے جو چل رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اگلے ہفتے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی شاید موضوع روکھا رہ جائے، سوکھا رہ جائے، مگر تاریخ جب آپ پڑھیں گے آپ کے پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ جتنے چاروں جانب فلسطین کے چاروں جانب جتنے حکمران بیٹھے ہیں جو روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے، اور نام لینا مناسب نہیں ہے، جنہوں نے سیریلز کو بنا کر امت کے دلوں میں جگہیں پیدا کی اور یہ دکھایا کہ تمہارے ہیرو کون تھے، اس کی ڈبنگ کرائی گئی اردو اور ہندی زبان میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بطور ہیرو پیش کیا۔ جتنے ہیں تمام کے تمام نمبر 1 کے منافق ہیں، نمبر 1 کے منافق ہیں۔ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے سن 1880 یا 1890 یا 1912 سے پہلے خفیہ طور پر ملک فلسطین کا سودا عرب کے حکمران نے تبھی کر دیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو کچھ اور بتلایا جاتا ہے۔ عرب کی عوام کو بے وقوف بنایا گیا اور ان لوگوں نے دسترخوان میں رکھ کر وہ پیش کر دیا۔ یہی وہ غلطی ہے کہ جس کی بنیاد پر امت کو سزائیں بھگتنی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا قرآن یہ سوال نہیں کرے گا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون؟ تم کو ایک دین دیا گیا، پوری امت سے سوال نہیں ہوگا، خاص طور سے عربوں سے تم کو یہ دین دیا گیا، تم ایک علاقہ دکھلا دو جہاں پر اللہ کے دین کی حکومت ہو،
جہاں پر اللہ کا دین غالب، ایک علاقہ دکھلا دو، کوئی نہیں دکھلا سکتا، یہ چیلنج کے ساتھ پوری دنیا میں۔ یہ تو ہم اور آپ کو کچھ اور دکھلایا جاتا ہے۔ عرب لیگ کے نام سے منافقوں کی ایک لیگ بٹھا دی گئی فلسطین کے سر پر کہ نہیں، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا، انہوں نے مذمت کر دی ہے، ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، طرح طرح کے روزانہ سینکڑوں بیان آتے ہیں، مگر ایک کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ فلسطین کی جانب سے میدان میں اترے۔ یہی وہ چیز ہے جو بتلاتی ہے کہ منافق ہیں، جو ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ کیوں نہ ہو کہ جو اپنے آپ کو خادم الحرمین والشریفین کہتے ہیں، اور لوگ ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے صرف اپنے خاندان کی حکومت کو بچانے کے لیے جزیرۃ العرب کا نام بدل کر سعودی عربیہ کر دیا۔ شاید لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا، میرے صحابہ، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ اس جزیرۃ العرب کے اندر یہودی عیسائی رہنے نہیں چاہیے۔ عمر بن خطاب نے سب کو نکال دیا، صحابہ کے رہنے تک بہت لمبے زمانے تک کسی کو آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس مجرم خاندان نے پہلے ملک کا نام چینج کیا، ملک کا نام بدلا، تاکہ میں اور آپ یہ نہ کہہ سکیں یہ جزیرۃ العرب ہے۔ تو جواب آئے گا، اب جزیرۃ العرب نہیں رہا، اب تو سعودی عربیہ ہو گیا ہے۔ یہ ایسی سازشیں ہیں جو کی گئی ہیں، اور جب آپ حالات پڑھیں گے پچھلے 100 سال کے، تو کبھی کبھی تو انسان کا دماغ، خاص طور سے ایک مسلمان کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ظاہراً ایمان والے ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، دلوں کے اعتبار سے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ کیا یہ بھیڑیے نہیں ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے معصوم بچوں کا خون دسترخوان میں سجا کر پیش کر دیا، کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر دیا، جو چاہو کرو، کچھ بھی کرتے رہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہی تو ہو رہا ہے 15 دن سے، یہی ہو رہا ہے، سوائے صرف بیانات۔ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ ارے مذاکرات کرنا ہی قرآن مجید اور احادیث کی زبان میں ایسی ملعون قوم سے جائز ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں قرآن نے یوں کہا 6 پارے کی آپ اٹھایا دیکھیں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہودیوں کی حالت یہ ہے، جب بولیں گے منہ سے آگ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، سوائے آگ بھڑکائیں گے۔ دنیا کی وہ قوم جس کے بارے میں آپ اپنے امام سے دن میں 10 مرتبہ یہ سنتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ قوم جن کے اوپر لعنت کا ٹھپا لگا دیا گیا، جنہوں نے ایک زمانے میں یوں کہا اللہ سے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو کٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کیا کہا ان کے جواب، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہمارے اپنوں نے، ظاہراً اپنوں نے فلسطینی عوام کا خون چند ڈالروں کے بدلے میں بیچ دیا۔ حالانکہ قربان جائیں سلطنت عثمانیہ کا جو آخری خلیفہ عبد الحمید گزرا ہے، اس کے الفاظ کو آپ سنیں گے تو بار بار ایمان لانے کو دل چاہے گا کہ جب سلطنت عثمانیہ دشمنوں کے نرغے میں تھی، اسرائیلیوں کی جانب سے ایک آفر آیا اس زمانے میں، اب سے 105 سال پہلے، کہ آپ کے بیت المال کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ ہم دیں گے، آپ ہمیں ایک ٹکڑا بسنے کے لیے فلسطین میں دے دیں۔ ان کا جو جواب آیا، انہوں نے کہا یہ ذکر میرے ملک میں آئندہ نہ ہو، تم ایک ٹکڑے کی بات کر رہے ہو، ہم ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دیں گے، ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے
اتنی قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا تھا، اور جتنے عرب کے 58 ممالک ہیں 50/8 جن کی ایک لیگ ہے، عرب لیگ، مسلم لیگ، منافقوں کا ٹولہ جو رات میں مشورے کرتے ہیں، UN کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ حقیقتیں جا کر دیکھیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، ورنہ آپ سوچیں ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، کسی ایک بیٹے کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے؟ عرب کے حکمرانوں نے جان بوجھ کر یہ کروایا ہے، اور وہ یہ کیوں، اور وہ کیوں نہیں کوئی قدم اٹھاتے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شاہی مزاج ہے، ہماری جو شاہی زندگی ہے، اس پر آنچ نہ آئے۔ کیوں؟ یہ دین بغیر جد جہد کے قائم نہیں رہتا، یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ اور وہاں تو رات کو شراب کی محفلیں سجتی ہیں۔ ہم اور آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ جا کر دیکھیں اور جانے والوں سے پوچھیں کہ حرمین کے کتنے قریب میں زنا کے اڈے تک قائم کر دیے گئے ہیں، شراب کی دکانیں سجا دی گئی ہیں، اور جب وہاں کا رہنے والا شہری شکایت کرتا ہے اپنے حکمران سے کہ تم کیا کر رہے ہو، روضہ اقدس کے اتنے پاس یہ جرم ہو رہا ہے، اگلے دن اس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ قرآن کا پیغام پہنچاؤ، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، تم پوری دنیا کے مالک ہو، پوری امت کی حفاظت کرو، آج صرف شراب کے دیوانے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں، وہ صرف آج UN کے اجلاس میں شریک ہونے کے بعد، کوئی مذمتی قرارداد پاس کرنے کے بعد رات کو عورتوں کے جسم سے کھیلتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جس امت کے ذمہ دار کے اعمال ایسے ہوں گے، ان کے پاس اللہ کی جانب سے آسمان سے منہ اور سلوہ تو نہیں آئے گا، رحمتوں تو نہیں اتریں گی، یہ تو طے ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نہ کرے مجھے یا آپ کو یا ہماری نسلوں کو مسجد اقصیٰ کی شہادت دیکھنی پڑے، اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ جو کارنامے عربوں کے حکمران ذمہ داروں نے وہاں کر رہے ہیں، یہ تو فلسطین کے عوام اور ان کے جیالوں کی ہمتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ ہمتیں دی ہیں کہ وہ آج تک کچھ بھی ہو جائے وہاں اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو دولت کے آفر نہیں آتے؟ ان کو کروڑوں پاؤنڈ کے آفر تک کر دیے جاتے ہیں ایک دکان خریدنے کے لیے۔ وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ اس لیے نہیں چھوڑتے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا، سنن نسائی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ بیان فرمایا، اگر تمہیں شہر بیت المقدس میں ایک ٹکڑا زمین کا مل جائے جہاں سے تم مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکو تو اس ٹکڑے کو حاصل کر کے کسی کو مت دینا۔ یہی وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر وہ اللہ کے بندے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، مگر نہیں دیتے۔ بعض مکانات کے بارے میں یہاں تک کہ رپورٹ ہے کہ اسرائیلی ظالموں کی جانب سے یہ آفر کیا گیا کہ آپ کئی ہزار کروڑ روپے لے لیں، یہ مکان دے دیں، مگر اس بوڑھی عورت نے نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے دریچے سے جو مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ نظر آتا ہے وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہیں ان کی ہمتیں، اور یہ ہیں مختصر سی کالی تاریخ عربوں کی جو عربوں نے کیا ہے، اور کتنے ایسے معاہدے بند کمروں میں کیے گئے ہیں کہ جہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے قرآن اور اس کے قانون کو پیروں کے تلے رون دیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ ہاں، جو پچھلے ہفتے بھی آپ سے درخواست کی، جب ہمارا تعلق جو میں نے آپ سے کہا، آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا، صرف ایک یا دو جھلکی آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہمارا تعلق جو قبلہ اول سے ہے، جو مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ کے نبی کا معراج وہاں پر ہوا اور 17 مہینے تک وہ مسجد ہمارا قبلہ رہی ہے۔
16 مہینے کچھ دن یا 17 مہینے مکمل وہ ہمارا قبلہ رہی ہے، جس کو اسی بنیاد پر قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ آپ پڑھیں، فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ سیقول السفہاء من الناس، کچھ بیوقوف ابھی آ کر کہیں گے آپ سے، کس کو کہا گیا بیوقوف؟ یہودیوں کو۔ قرآن مجید کی کبھی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ آپ کا قبلہ مسجد اقصی ہوگی، اللہ کے نبی کا دل پریشان رہتا تھا کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیے جائے۔ پھر حکم آیا کہ اب آپ اپنے قبلے کو بدل لیں، اب ہمیشہ تا قیامت آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا اتنا گہرا تعلق کعبہ کہ قبل اول مسجد اقصی سے ہے۔ ہاں، ہم کچھ اتنا کر تو نہیں سکتے، مگر اتنا ضرور کر سکتے ہیں خدا کے لیے، جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور پچھلے 5 یا 6 دن میں جو کچھ ہوا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت پر تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا کہ بچوں کو بھی اب تو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال عرض آپ سے یہ کرنا ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیں، روزے رکھیں نفلی ان کے نام سے خوب یاد رکھیں، اور ان کہانیوں کو، ان داستانوں کو اپنے بچوں کو ضرور سنائیں اور ان بچوں کو بتلائیں کہ مسجد اقصی کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے، کیوں ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں اور جان دیتے ہیں، کیوں ہمارے لیے وہ دنیا کے 3 مقامات مقدمہ میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، اس کے بعد مدینہ منورہ، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ یہ بچوں کو ضرور بتلائیں اور آج کی نسل کو سمجھائیں کہ مسجد اقصی کی تاریخ مختصر سی یہ ہے، قرآن اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک ناپاک قوم، ایک ملعون قوم وہاں آ کر قابض ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک ملک بنا لیا، جس کو اقوام متحدہ نے دھوکے سے ملک تک تسلیم کر لیا۔ یہ تمام باتیں آئندہ ہفتے آئیں گی۔ جو باتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔